عزیز طلبہ، اب ہم شعر نمبر 7 کریں گے۔ علامہ اقبال کی غزل جو ہم پڑھ رہی ہیں اسی کا سلسلہ آگے جاری کرتے ہیں اور شعر نمبر 7 کی تشریح کرتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میں بچوں کہتے ہیں شراب کو، یہاں مراد ہے معرفت یعنی محبت کا جذبہ۔ آبگینے جو ہے وہ شیشے کی چھوٹی پیالیوں کو کہتے ہیں جس میں اکثر شراب پی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے اس شعر میں انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے انسان، محبت کا نشہ شراب کی طرح ہوتا ہے، شراب کی مانند ہوتا ہے، اور شراب کو ہمیشہ نازک اور خوبصورت شیشے کے پیالوں میں رکھا جاتا ہے اور اس میں پیا جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے لیے کوئی نرم دل انسان تلاش کرنا چاہیے۔ محبت سخت دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے، محبت ہمیشہ نرم دلوں میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سخت دلوں میں محبت جیسے نازک جذبے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ یہ جذبہ ہمیشہ نرم و نازک طبیعتوں میں ودیعت کیا جاتا ہے، اور اگر تو کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو کسی بے لوث اور نرم دل محبوب کو تلاش کرو، کیونکہ سنگ دل شخص کی محبت میں تمہارے ہاتھ رسوائیوں اور رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد شعر نمبر 8 ہے۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ نمایاں ظاہر، چرچے کہتے ہیں شہرت کو، باریک بھی غور سے دیکھنے والے۔ تو اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں علامہ اقبال اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کبھی اپنا جلوہ ان لوگوں کو دکھلا دے جو حسن کے شیدائی ہیں۔ حسن سے متاثر ہونا ایک فطری بات ہے، ایک فطری امر ہے، لہٰذا شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے اپنے جلوے بکھیرنے کی تلقین کر رہا ہے کہ جنہوں نے صرف حسن کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، ان کے دل کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، تو ایسے لوگ جب حسن کو دیکھتے ہیں تو اس کی تاب نہیں لا سکتے اور مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اس شعر کو اگر ہم حقیقی حوالے سے دیکھیں تو اقبال اپنے محبوب رب سے درخواست کرتا ہے کہ اے محبوب حقیقی، تو کسی روز نمایاں ہو کر سامنے آ جاؤ اور دنیا والوں کو اپنا حسن و جمال دکھا دو، ان پر اپنی اصلیت کو ظاہر کر دو تاکہ انہیں پتا چلے کہ تو کتنا حسین و جمیل ہے۔ دنیا کے لوگ بہت عرصے سے تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہت سے باریک بین یعنی کہ غور و فکر کرنے والے، گہری نظر رکھنے والے حضرات جب تیرے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں۔ تو سامنے آ جاتا تو ان لوگوں کا یہ تذبذب، یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے اور وہ توحید کی سچائی کے قائل ہو جائیں گے۔ اقبال ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس کے بعد ہے جی شعر نمبر 9۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ چلانا کہتے ہیں چیخنے کو، چیخنا بہت زور سے بولنا، کرینہ کہتے ہیں اصول، قاعدہ، طریقہ۔ تو اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں کہ محبت میں بہت سی مشکلات، بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور ان مشکلات کو صبر و تحمل سے خاموشی کے ساتھ برداشت کرنا محبت کی اولین شرط ہے۔ یعنی کہ اگر ایک محبوب کو، ایک عاشق کو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی، بہت سی آزمائشوں سے اس کو گزرنا پڑے گا، اور اگر وہ ان مشکلات اور آزمائشوں میں چلانا شروع کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت کے کرینوں سے واقف ہی نہیں ہے، محبت کے اصولوں سے وہ واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ سچا عاشق جو ہے وہ مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی محبت کی اولین شرط ہے۔
اور شاعر یہ تلقین کرتا ہے کہ دل کو اس قدر بے صبری اور بے قراری نہیں دکھانی چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح کی کم ظرفی بھی ہے. ادب اور وقار کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. کبھی تو محبوب آپ کی برداشت سے متاثر ہو کر آپ پر مہربان ہو جائے گا. بقول میر تقی میر، پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ، پاسے ناموں سے عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تلک آئے تھے. اسی طرح خورشید رضوی کا شعر ہے، یہی ہے عشق کے سر دو مگر دہائی نہ دو، یہی ہے عشق کے سر دو مگر دہائی نہ دو، وفور جذب سے ٹوٹو مگر سنائی نہ دو. اب ہے شعر نمبر 10 علامہ اقبال کی غزل کا. برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. نکتہ چین تنقید کرنے والا، اعتراض کرنے والا. تو یہاں پر علامہ اقبال جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں اور میری شاعری کے متعلق طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو میں انہیں روکتا نہیں ہوں اور نہ ہی میں برا سمجھتا ہوں، نہ میں ان کے بارے میں کوئی برا بھلا ان کو کہتا ہوں، کیونکہ میرے اندر بہت سی خامیاں موجود ہیں اور میں خود بھی اپنے اوپر تنقید کرتا رہتا ہوں اور اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیتا رہتا ہوں. دوسرے میرے عیوب بیان کرتے ہیں، یعنی میری برائی بیان کرتے ہیں، تو مجھے اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. بعض اوقات انسان کی کمزوریاں اس کی اپنی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں، اوجھل ہوتی ہیں، دوسری توجہ دلائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خامیاں بھی موجود ہیں. تو میں ان لوگوں کی تنقید کو برا سمجھنے کی بجائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے اور میں اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل سے گزارتا رہتا ہوں. تو بچوں یہ علامہ اقبال کی غزل کا آخری شعر تھا. آپ نے تشریح سن لی ہے، آپ نے یہ تشریح یاد بھی کرنی ہے اور اس تشریح کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا بھی ہے. آگے میں نے آپ کو چند سوالات دیے ہیں، آپ نے یہ سوالات حل کرنے ہیں اور 15 تاریخ سے پہلے مجھے کالج میں پہنچا دینے ہیں، یا میرے واٹس ایپ پہ مجھے آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ضرور کیجیے گا. اس میں پہلا سوال میں نے آپ کو دیا ہے، چند تعریفیں ہیں اور شعری مثالیں ہیں. تشبیہ کی تعریف، آپ تشبیہ، استعارہ، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع یہ آپ کر چکے ہیں. آپ نے اس کو 9, 10 فرسٹ ایئر میں کیا ہے، تو یہ آپ کو اچھی طرح سے ان کی پتہ ہے کہ ان کی تعریف کیا ہے اور اس کی شعری مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے اور وہ لکھنی ہے. اس کے بعد صنعت تضاد اور تجنیس تام جو ہے وہ میں نے آپ کو بکلیٹ میں جو کام دیا ہے نوٹس میں، تو وہ میں نے اس کے نوٹس بھی بنا کے آپ کو دیے ہیں. آپ نے وہاں سے اس کی تعریف کو یاد کر لینا اور مثالوں کو دیکھ لینا ہے. پھر میں نے آپ کو سوال دیا کہ غزل کی تشریح اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہر شعر کی اپنے الفاظ میں آپ نے تشریح کرنی ہے. اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی لغت کی مدد سے آپ نے معنی تلاش کر کے لکھنے ہیں. شمع کشتہ، مکین، وصل، سفینہ، موج نفس، خرقہ پوش، چرچے، کرینہ، میں، جمال، باریک بین، نکتہ چین، آپ نے ان الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کرنے ہیں اور آپ نے ان کو لکھ لینا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ میری پسندیدہ شخصیت پر مضمون قلم بند کرے. آپ نے اپنی کوئی بھی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں مضمون لکھنا ہے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ مضمون لکھتے ہوئے پہلا پیراگراف جو ہے آپ نے مضمون کو پیراگراف میں لکھنا ہوتا ہے، اس میں اپنی ہیڈنگز نہیں دینی ہوتی، اور پہلا پیراگراف جو ہے آپ نے پہلے اس مضمون کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے بعد کے کم از کم 3 پیراگراف آپ نے اس عنوان پہ لکھنے ہیں اور آخری پیراگراف 5واں پیراگراف آپ نے ایک جو آپ نے بحث کی، جو آپ نے سب کچھ بتایا، اس سے جو نتیجہ نکلا آپ نے وہ پیراگراف میں لکھنا ہے اور اس طرح آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا. آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی بار بار اندر، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ہیڈنگ دیں گے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے کیونکہ مضمون میں ہیڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے یہ سارا کام مکمل کرنا ہے، مکمل کر کے مجھے کالج میں پہنچا دینا ہے یا پھر مجھے واٹس ایپ کر دینا ہے. شکریہ، اللہ حافظ.